ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آخری درس ہے اور نماز عید سے متعلق انشاءاللہ تعالی کچھ ضروری باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. نماز عید یہ واجب ہے، اور کس پر واجب ہے؟ یہ ان لوگوں پر واجب ہے جن پر جمعہ فرض ہے، یعنی عیدین، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو. عید الفطر یعنی میٹھی عید، اور عید الاضحیٰ یعنی بقرعید. تو یہ دو نمازیں ان لوگوں پر واجب ہیں جن پر جمعہ واجب ہے. عیدین کے اندر نہ اذان ہے نہ اقامت ہے. عورتوں پر بھی عیدین کی نماز واجب نہیں ہے، اس لیے کہ ان پر جمعہ بھی واجب نہیں ہے. وہ جمعہ کے بجائے ظہر پڑھتی ہیں، تو اسی طرح عیدین کے بجائے وہ 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں گی، نفل. ٹھیک ہے. عیدین کے اندر شرط کیا کیا ہے؟ تو عیدین میں وہی شرطیں ہیں جو جمعہ میں شرط ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں خطبہ شرط نہیں ہے، سنت ہے. جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہے، عیدین کا خطبہ نماز کے بعد میں. عیدین کا خطبہ سنت ہے، اگر کسی نے خطبہ نہیں دیا نماز تب بھی ہو جائے گی. جمعہ کا خطبہ نہیں دیا نماز نہیں ہوگی. لیکن عیدین کا خطبہ سننا واجب ہے. جس طرح جمعہ کا خطبہ سننا واجب، اسی طرح عیدین کا خطبہ سننا بھی واجب ہے. اگر مقتدی سنے بغیر چلے جاتے ہیں تو وہ گنہگار ہوں گے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے عیدین کا خطبہ بھلے وہ سنت ہے، لیکن اگر خطبہ ہو رہا ہو تو سننا کیا ہے؟ واجب ہے. عیدین کے خطبے کے احکام کیا ہیں؟ اب یہ تو امام سے متعلق ہے، لیکن یہ آپ لوگ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ نماز کے بعد میں 2 خطبے پڑھے جائیں گے. خطبہ جمعہ میں جو چیزیں سنت، عیدین کے خطبے میں بھی وہی سنت. جو وہاں مکروہ یہاں پر بھی مکروہ. 2 باتوں کا خیال رکھا جائے. ایک یہ کہ جمعہ کے پہلے خطبے سے پہلے، یعنی جب امام جاتا ہے تو وہاں بیٹھتا ہے، اذان ہوتی ہے، پھر خطبہ شروع ہوتا ہے نا، اسی طرح سے. لیکن جو عیدین میں کیا ہے؟ جمعہ کے خطبے سے پہلے بیٹھنا سنت، اور عیدین میں نہ بیٹھنا سنت. عیدین میں، کیونکہ عیدین میں نماز اذان وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہاں کیا کرنا ہے؟ جیسے ہی امام جائے گا تو حکم یہ ہے کہ نہ بیٹھے. پہلے خطبے سے پہلے امام کھڑے کھڑے 9 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہے. آہستہ سے. ایک خطبہ مکمل ہو گیا عید کا. دوسرے خطبے سے پہلے پھر کھڑے کھڑے 7 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دوسرا خطبہ مکمل ہو گیا. اب امام اترے نا، ابھی کھڑے رہے، 14 مرتبہ اللہ اکبر کہے. اور یہ سب جمعہ میں نہیں ہے. جمعہ میں ممبر پہ گئے، بیٹھے، اذان ہوئی، خطبہ دیے، پہلا خطبہ مکمل، پھر بیٹھے، خطبہ دیا، اتر کر کے آ گئے. عیدین کے اندر کیا ہے؟ ممبر پہ گئے، کھڑے کھڑے آہستہ 9 مرتبہ اللہ اکبر پہلے خطبے سے پہلے، پہلا خطبہ مکمل. دوسرے خطبے سے پہلے کھڑے کھڑے 7 مرتبہ آہستہ اللہ اکبر، دوسرا خطبہ مکمل. اس کے بعد 14 مرتبہ اترنے سے پہلے اللہ اکبر کہنا. یہ امام کے لیے کیا ہے؟ سنت ہے. یہ آپ کو اس وجہ سے یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر امام دوسرا خطبہ بول کر کے کھڑا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ کیوں کھڑا ہے، سنت ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں کچھ مسئلے آپ ذہن میں رکھیں. اگر کوئی شخص امام کے نماز عید میں، دیکھو نماز عید کا طریقہ یہ تو ہے بالکل آسان، اس سے تھوڑا زیادہ بھاری مسئلہ ہے، اور یہ یاد رکھنا زیادہ ضروری ہے. عام طور سے ہم نمازوں میں جب ہمارے لوگ آتے ہیں تو جیسے رکوع کے وقت آئے، نماز میں شامل ہو گئے کہ چلو بعد میں پڑھ لیں گے. عید میں آتے ہیں تو وہ گھبراتے ہیں، یار بعد میں اس کو کیسے پڑھیں گے، یہ رکعت چھوٹ جائے گی تو بعد میں پڑھیں گے کیسے، اس میں 3 مرتبہ وہ زیادہ اللہ اکبر بولنا رہتا ہے. تو بالکل آسان ہے، اگر آپ ایسے وقت میں آئیں تو نماز میں شامل ہو جائے. طریقہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے نماز عید میں زائد تکبیرات کہنے کے بعد شامل ہوا تو وہ زائد تکبیرات کب کہے گا؟ اب اس کی چند صورتیں یاد رکھ لیں. نمبر 1، اگر پہلی رکعت میں 3 تکبیریں کب کہی جاتی ہیں؟ تلاوت سے پہلے، ہے نا.
اگر پہلی رکعت میں امام کے زائد تکبیرات کہنے کے بعد شامل ہوا ہے نا، امام 3 تکبیریں کہہ چکا تھا، اب کوئی بندہ آیا شامل ہوا، تو فرمایا گیا اسی وقت 3 تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام فاتحہ پڑھ رہا ہو، سورہ پڑھ رہا ہو۔ بات میں آ گئی؟ اسی وقت کہہ لے، 3 تکبیر کہہ چکا تھا، امام سورہ فاتحہ شروع کر چکا، کوئی آیا، اب یہ نہ تو سر اب میں شامل ہو جاؤں تو وہ 3 چھوٹ گیا، کیا کروں میں؟ اب آپ نیت باندھ لیجئے اور اس کے بعد میں 3 تکبیر آپ کہہ لیجئے۔ یہ پہلی صورت ہو گئی۔ اگر مقتدی آیا کب؟ جبکہ 3 تکبیریں چھوٹ گئی تھیں تب آیا اور امام ابھی سورہ فاتحہ سورہ پڑھ رہا تھا، پہلی صورت میں ہوئی۔ دوسری صورت، اگر مقتدی اس وقت شامل ہوا کہ امام رکوع میں ہے، یعنی سورہ فاتحہ سورہ بھی پڑھ چکا تھا امام، اب امام رکوع میں چلا گیا، تو مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ مقتدی تکبیر تحریمہ کہہ کر کے نماز میں شامل ہو جائے۔ اب اگر مقتدی کو یہ مکمل یقین ہے کہ میں 3 تکبیریں کہہ کر کے امام کو رکوع میں پا لوں گا، تو مقتدی کو لازم ہے کہ کھڑے کھڑے 3 تکبیر کہے پھر رکوع میں جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ امام رکوع میں چلا گیا تھا، اب کوئی مقتدی آیا تو وہ تکبیر تحریمہ کہہ کر کے نماز میں جائے، شروع ہو کر دے نماز۔ اب اگر اس کو یقین ہے کہ میں 3 تکبیر کہہ لوں گا کھڑے کھڑے، زیادہ 3 تکبیریں جو ہیں، اور امام کو رکوع میں پا لوں گا، تو حکم یہ ہے کہ وہ کھڑے کھڑے 3 تکبیر کہے اور فوراً رکوع کر دے۔ تیسری صورت، اگر امام کو رکوع میں پایا اور اس کا ظن غالب یہ ہے کہ 3 تکبیر کہوں گا تو امام رکوع سے سر اٹھا لے گا، تو فرماتے ہیں کہ اب وہ بغیر تکبیر کہے رکوع میں شامل ہو جائے اور رکوع میں جانے کے بعد ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں ہی 3 تکبیر کہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تسبیح سنت ہے، تکبیر واجب ہے۔ رکوع کی تسبیح سنت ہے، تکبیر واجب ہے، ٹھیک ہے؟ تو امام اگر شروع سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، امام کے ساتھ بولا، لیکن آیا بعد میں امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے تو اسی وقت ایک پہلی صورت یہ ہو گئی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ امام کو رکوع میں پایا، تو رکوع میں پایا امام کو تو 2 صورت، اگر یقین ہے کہ میں کھڑے کھڑے 3 تکبیر کہوں گا اور امام صاحب کو رکوع میں پا لوں گا میں، تب تو کھڑے کھڑے 3 تکبیر کہہ لے، اور اگر یقین ہے کہ میں 3 تکبیر کہوں گا کہ امام صاحب رکوع سے سر اٹھا لیں گے، وہ فوراً رکوع میں جائے۔ اچھا، 3 تکبیریں جو زیادہ کہی جاتی ہیں نا، اگر قیام کے علاوہ کہیں اور کہے گا تو صرف تکبیر کہے گا، ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اس لیے رکوع میں جب گیا اور رکوع میں 3 تکبیر کہے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاتھ نہیں اٹھائے گا وہ، ٹھیک؟ یہ 3 صورتیں ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے، اگر رکوع میں اب سوال پیدا ہوتا ہے، کسی کے ذہن میں بات آتی ہے کہ بھائی وہ رکوع میں 3 تکبیر کہہ رہا تھا کہ امام صاحب اٹھ گئے، تب کیا کرے گا؟ کیونکہ اب آیا تو امام صاحب کو رکوع میں پایا تو امام صاحب کچھ نہ کچھ تو ہو ہی گیا ہوگا نا، آدھا تو ہو گیا ہوگا۔ تو اگر رکوع میں وہ مقتدی 3 زیادہ تکبیریں ہوتی ہیں، 3 ہی تکبیریں ہوتی ہیں، ہاں، اگر رکوع میں زائد تکبیر کہنے کے دوران ہی امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا، تو اب کیا یہ مقتدی پورا کرنے کے چکر میں رہے گا؟ فرماتے نہیں، یہ امام کے ساتھ سر اٹھا لے، اگر 1 کہہ چکا تھا 2 معاف، 2 کہہ چکا تھا تو تیسری معاف، اور 3 کہہ چکا تھا تو بہت ماشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ اب آتے ہیں 5ویں صورت، امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد وہ شامل ہوا، امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا، تو اب زائد تکبیریں نہیں کہے گا۔ جیسے وہ آیا، امام صاحب رکوع سے اٹھ چکے تھے، تو اب وہ نماز میں شامل ہو جائے امام کے ساتھ۔ یہ بھی مسئلہ آپ کو میں بتا دوں، یہاں پر بہت سارے حضرات جیسے آتے ہیں تو امام جیسے سجدے میں ہوتا ہے تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ سجدے سے امام اٹھے تب ہم شامل ہوتے ہیں، اسی وقت شامل ہو جاؤ۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ رکعت آپ کی نہیں مانی جائے گی۔ ایک تو اسی وقت شامل ہو جائیے کہ نماز میں سجدہ سب سے افضل عبادت ہے، یہ وہ ادا ہو جائے گا آپ کا، یعنی ثواب ملے گا۔ دوسرا، یہاں ایک تشبہ ہے، جب فرشتے سجدے میں تھے تو شیطان کھڑا تھا۔ یہ نہیں کہوں گا کہ معاذ اللہ کوئی ایسا ارادہ ہے، لیکن ایک تشبہ پایا جا رہا ہے، مشابہ پایا جا رہا ہے، جبکہ یہ کوئی حقیقی مشابہ نہیں ہے، لیکن ایک شکل اسی طرح سے ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب وہاں سجدے میں سارے فرشتے تھے تو شیطان کھڑا تھا۔
تو یہاں بھی اس طرح کا ایک معاملہ ایسا نظر نہیں آنا چاہیے. تو اگر کوئی ایسے وقت آیا کہ امام صاحب سجدے میں تو سجدے سے اٹھنے کا انتظار مت کرو, نیت باندھ کر کے سجدے میں شامل ہو جاؤ. یہ الگ بات ہے کہ وہ رکعت آپ کی نہیں مانی جائے گی. تو اب اگر کوئی امام صاحب رکوع سے اٹھ چکے تھے, کوئی بندہ آیا عید کی نماز میں, تو کہتے ہیں کہ وہ شامل ہو جائے. اب وہ زیادہ 3 تکبیریں کب کہے گا؟ اب 3 تکبیریں نہیں کہے گا. وہ اب کب کہے گا؟ جب اپنی بقیہ نماز ادا کرے گا. ایک رکعت امام صاحب سلام پھیر دیں گے, دوسری رکعت امام صاحب جیسے پڑھیں گے ویسے ہی پڑھے گا. امام صاحب سلام پھیرے, کھڑا ہو جائے. اب ایک رکعت جو بچ گئی ہے اس کو ادا کیسے کرے گا؟ اس کو اسی طرح سے ادا کرے گا جس طرح نماز میں ادا کرتا تھا. یعنی کھڑا ہوگا امام کے سلام پھیرنے کے بعد 3 تکبیریں کہے گا, اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھے گا, سورہ پڑھے گا, رکوع کرے گا. ہاں, ہاتھ اٹھائے گا. تکبیر جو 3 ہے نا, اس کو اگر قیام کے علاوہ کہیں اور کہے گا تو ہاتھ نہیں اٹھائے گا. قیام میں جب کہے گا تو ہاتھ اٹھائے گا. ٹھیک ہے, قیام میں کہے گا تو ہاتھ اٹھائے گا, رکوع میں کہہ رہا ہے تو ہاتھ نہیں اٹھائے گا. اب رکوع میں ہی امام کو پائے تو رکعت مانی جاتی ہے. تو مقتدی آنے والا امام کو رکوع میں پایا تھا, تو رکوع میں 3 تکبیر کہہ رہا تھا, امام صاحب اٹھ گئے, جتنا کہا اتنا ٹھیک, نہیں کہہ پایا معاف ہے, وہ رکعت اس کی مان لی گئی. لیکن رکوع سے اٹھنے کے بعد آیا تو اب ایک رکعت الگ سے ادا کرے گا نا, وہ تو اسی طرح سے ادا کرے گا جس طرح ادا کرتے ہیں. یعنی امام کے ساتھ میں کیسے ادا کرتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ, تو تکبیر تحریمہ تو کہی چکا ہے, اب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. بچی 3 تکبیریں. تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے. ٹھیک ہے. ہاں, چھٹی سورہ اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا, یعنی ایک تو ہے کہ مقتدی دوسری رکعت میں پہلے سے شامل ہے, تب تو کوئی مسئلہ نہیں. دوسری رکعت میں مقتدی شامل ہوا, پہلی رکعت کی 3 زائد تکبیرات نہیں کہے گا, بلکہ جب پہلی رکعت پڑھے گا اس وقت کہے گا. لیکن دوسری رکعت میں وہ اس وقت شامل ہوا کہ 3 زائد تکبیرات امام کے ساتھ پا لیا, تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری جب اپنی رکعت ادا کرے گا تو صرف پہلی رکعت کا مسئلہ رہے گا, ہے نا, کیونکہ دوسری رکعت میں تکبیر کب کہی جاتی ہے؟ تلاوت کے بعد. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس میں بھی آیا جب 3 تکبیر امام صاحب کہہ چکے تھے, تو پہلی رکعت کی طرح ہی تفصیل ہے. ٹھیک ہے, امام صاحب 3 تکبیر کہہ چکے تھے, دوسری رکعت کے لیے جا رہے تھے, آ گیا, تو اب کیا کرے؟ تکبیر تحریمہ کہہ کر کے نماز میں شامل ہو جائے. اگر یقین ہے کھڑے کھڑے 3 تکبیر کہہ لے گا تو ٹھیک ہے, کھڑے کھڑے 3 تکبیر کہہ لے, رکوع کر لے امام کے ساتھ میں. یقین نہیں ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے, اور رکوع میں 3 تکبیر کہے گا. وہ 3 تکبیر رکوع میں ہو گئی تو ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو جتنی ہوئی اتنی ٹھیک, نہیں تو اس کی معاف ہے. ٹھیک ہے. دوسری رکعت کے رکوع سے امام صاحب اٹھ گئے, تب آیا, تبھی بھی شامل ہو جائے. دوسری رکعت کے رکوع سے امام صاحب اٹھ گئے, شامل ہو جائے, سجدہ وغیرہ امام کے ساتھ کرے, قاعدہ وغیرہ کرے, امام کے سلام پھیرنے کے بعد اب کھڑا ہو اور اسی طرح سے نماز ادا کرے جس طرح سے امام پڑھاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی یہ مسئلہ؟ ہاں, یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے, بہت اہم مسئلہ ہے. امام صاحب زیادہ تکبیریں بھول گئے, کبھی اکثر ایسا ہو جاتا ہے, تو اگر پہلی رکعت میں امام زائد تکبیرات بھول کر کے فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا تھا, عام طور سے عادت ہے نا کہ لگ بھگ سورہ فاتحہ شروع کرتے آدمی, ہے نا, تو امام صاحب زائد تکبیریں بھول کر کے فاتحہ پڑھنا شروع کر دیے, تو حکم یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد میں تکبیر کہیں گے. وہ سورہ فاتحہ پہلی رکعت میں, جبکہ پہلے تکبیر ہے بعد میں تلاوت ہے, لیکن بھول گئے. اور تکبیرات عیدین کیا ہیں؟ واجب ہے, یاد رکھ دیو, میں نے پہلے بتا دیا ہے. تو امام صاحب بھول گئے زائد تکبیریں, تو سورہ فاتحہ اور سورہ کے بعد میں کہہ لیں. یاد نہیں آیا, سورہ فاتحہ سورہ پڑھ کے رکوع میں چلے گئے, رکوع میں یاد آیا تو رکوع میں ہی کہہ لیں, واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے, رکوع میں ہی کہہ لیں امام صاحب. ٹھیک ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اگر 3 کہا, 3 سے زیادہ کہہ ڈالے تو 3 تکبیریں ہی واجب, پہلی میں دوسری میں 3, ٹوٹل کتنی واجب؟ 6. 6 سے زیادہ اگر امام نے کہہ لیا تو مقتدی امام کا ساتھ نہیں دے گا, لیکن سجدے سے واجب ہو جائے گا. ہاں, زیادہ عوام کی وجہ سے سجدے سو نہ کرے تو بہتر ہے, نماز اس کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کسی کو عید کی جماعت نہیں ملی تو کیا کرے گا؟ عید کی جماعت اگر نہیں ملی, یا کسی کی باقی رہ گئی ہے, یا کوئی نماز میں تھا فاسد ہو گئی تھی نماز کسی کی, یعنی
کل ملا کر کے کہ کسی کو عید کی نماز نہیں ملی یا نہیں ہوئی ہے تو اس کے لیے حکم ہے اگر دوسری جگہ کہیں مل سکتی ہے تو پڑھ لے، ورنہ وہ 4 رکعت چاشت کی نماز ادا کرے۔ بہتر یہی ہے کہ اور عورتیں وغیرہ بھی جو، کیونکہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عید الفطر سے پہلے نفل کی نماز پڑھنا کیسا ہے، تو عورتیں وغیرہ بھی جو چاشت کی نماز ادا کریں گی وہ محلے کی مسجد میں نماز ہو جانے کے بعد ادا کریں گے، ٹھیک ہے، یا کسی کی عید کی نماز کا مسئلہ ہے تو وہ بھی جا کر کے بعد میں ادا کرے گا۔ عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا مطلقاً مکروہ ہے، عیدگاہ میں پڑھو چاہے گھر میں پڑھو۔ عید کی نماز سے پہلے کوئی بھی نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں، نہ عیدگاہ میں نہ گھر میں، کہیں پر بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس پر عید کی نماز واجب ہو یا نہ واجب ہو، ٹھیک ہے، اس پر عید کی نماز واجب ہو یا نہ واجب ہو، جیسے عورتوں پر واجب ہی نہیں نا، تو عید کی نماز سے پہلے کوئی بھی نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں، نہ گھر میں نہ عیدگاہ میں، نہ وہ جس پر واجب ہے نہ وہ جس پر واجب نہیں ہے، کوئی بھی عید کی نماز سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ عید کی نماز سے پہلے کہیں پڑھ سکتے ہیں، عید کی نماز کے بعد گھر میں پڑھ سکتے ہیں، عیدگاہ میں نہیں پڑھ سکتے۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ عید کے دن یہ کچھ کام مستحب ہیں، حجامت بنوانا، زلفیں بنوانا، بال ترشوانا، انگریزی ٹائپ کا نہیں، شریعت کے ٹائپ کا، ناخن ترشوانا یہ مستحب، غسل کرنا مستحب، مسواک کرنا، وضو کے علاوہ الگ سے مسواک کرنا یہ الگ مستحب ہے، وضو میں الگ مستحب ہے، یہ الگ، وضو میں تو سنت ہے مسواک کرنا، یہ الگ مستحب ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، نئے کپڑے، نئے نہ ہو تو دھل کر کے بہترین کپڑا پہننا یہ مستحب ہے۔ خوشبو لگانا مستحب ہے۔ انگوٹھی پہننا یہ بھی مستحب ہے، اگر کوئی نہیں پہنا ہے تو اس دن پہن لے، اور اگر پہن کے رکھتا ہے تو انگوٹھی جب پہنے تو اس بات کا خیال رکھے 4.5 ماشے سے کم چاندی کی انگوٹھی مرد کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ حرام ہے۔ 4.5 ایک انگوٹھی چاندی کی 4.5 ماشے سے کم، نگ کی ہو بغیر نگ کے نہ ہو، اور ایک ہی نگ کی ہو۔ نگ یا جو بھی ہے جو ہے پتھر ہے اس کے وزن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آپ 50 کلو کا پہن لیجیے، ٹھیک ہے، اس کے وزن کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ چاندی کا وزن کتنا ہونا چاہیے؟ 4.5 ماشے سے کم۔ اب 4.5 ماشے کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ چاندی 4 گرام 374 ملی گرام، 4 گرام 374، 4 گرام 374 ملی گرام، 1000 ملی گرام کا 1 گرام ہوتا ہے، تو 4 گرام میں 4000 ملی گرام ہو گئے، 1000 ملی گرام کا 1 گرام بنتا ہے، تو 4 گرام 374 ملی گرام یہ 4.5 ماشا کہلاتا ہے۔ کیونکہ آپ دکان والے کو آپ جا کے بولو گے 4.5 ماشا تو وہ نہیں سمجھے گا، آپ اس کو گرام سے بولو گے تو سمجھ جائے گا۔ تو آپ کو اپنی انگوٹھی بنوانی ہے تو کس طرح کی بنوانی ہے؟ 4 گرام 374 374 ملی گرام، یہ 4.5 ماشا ہوتا ہے، اور اس سے کم کا ہے تو 4 گرام 374 ملی گرام نہیں ہونا چاہیے، 4 گرام 373 ملی گرام چلے گا، 4 گرام 372 ملی گرام چلے گا، 4 گرام 371 چلے گا، 74 کے نیچے چلے گا، یعنی 4 گرام بھی چلے گا اور آگے 374 کے نیچے چلے گا، 374 ملی گرام کے آگے نہیں چلے گا، نہ 374 چلے گا، اس لیے کہ 4.5 ماشے سے کم حضور نے فرمایا ہے، 4.5 ماشے سے کم، اور 4.5 ماشا ہوتا ہے 4 گرام 374 ملی گرام کا، اس سے کم ہونا چاہیے، یعنی 4 گرام 374 سے کم۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو انگوٹھی اس طرح کی ہو۔ نماز فجر محلے کی مسجد میں ادا کرنا، کچھ لوگ گھر میں ادا کر کے عید یہاں پڑھنے آتے ہیں، یہ مستحب ہے کہ محلے کی مسجد میں ادا کرے۔ عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لے، 3 5 7 کم و بیش، مگر طاق ہو، طاق عدد یعنی جس میں جوڑ نہیں ہوتا ہے، 1 ہے 3 ہے 5 ہے 7 ہے نا، اس طرح سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ کھجور نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لے، اس لیے کہ عید الفطر کہتے ہیں میٹھی عید کو، ہے نا، تو اگر نماز سے پہلے کچھ نہیں کھایا تو گنہگار نہیں ہوگا، مگر عشاء کی نماز تک کچھ نہیں کھایا اسی دن تو وہ عتاب ملے گا اس کو، اس لیے کہ وہ دن مہمانی کا ہے، اللہ کی طرف سے مہمانی کا دن ہے، وہ نہیں کھا رہا ہے گویا وہ اللہ کی مہمانی کو قبول نہیں کر رہا ہو، اور اگر کوئی آپ کی مہمانی قبول نہ کرے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس رب نے مہمان تم کو بنایا ہے تو اس دن اگر کسی نے عید سے پہلے نہیں کھایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر عشاء تک نہیں کھایا تو عتاب ملے گا، ملامت کیا جائے گا اس کو۔
نماز عید مستحب ہے عیدگاہ میں ادا کرے. اب یہاں ممبئی میں کہاں عیدگاہ ہے؟ تو یہاں مستحب مسجد میں ادا کیجیے. آپ پتہ چلا عیدگاہ کے چکر میں نماز ہی ادا نہ کیا. تو عیدگاہ نماز عیدگاہ میں ادا کرنا. عیدگاہ کے لیے پیدل جانا, سواری پر بھی جانے میں کوئی حرج نہیں. جس کو پیدل جانے میں کوئی دشواری نہ ہو تو پیدل جائے, واپس سواری میں آ سکتا ہے. جیسے عیدگاہ وغیرہ گاؤں میں جیسے کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ عیدگاہ جائے تو سواری پہ نہ جائے, افضل ہے کہ پیدل جائے, واپس آ سکتا ہے سواری پہ. نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا, دوسرے سے آنا یہ مستحب ہے. آپ ادھر سے آئیے گا, ادھر سے جائیے, کیونکہ مسجد میں آئیں گے نا تو آپ یہ والے گیٹ سے آئیے گا, یہ والے گیٹ سے جائیے گا. جو ادھر سے آئے گا وہ ادھر سے جائے گا. اگر رش زیادہ ہو تو مستحب پہ عمل کرنے کے چکر میں جدھر سے موقع ملے ادھر سے نکل جائیے گا. نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یہ افضل ہے. اگر کوئی نہیں دے سکا تو ایسا نہیں کہ اب وہ نماز ہو گئی ہے تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ہو گئی تو اب صدقہ فطر سے بچ گئے, تم کو دینا پڑے گا. یہ الگ بات ہے کہ جو ثواب عید سے پہلے کا ہے وہ آپ پوری زندگی دیتے رہیے, وہ ثواب نہیں حاصل کر سکتے آپ. تو بہتر ہے کہ آپ بچ تو کبھی نہیں سکتے, تو بہتر یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے دے دیں. آپ خوشی کا اظہار کرنا یہ مستحب ہے. کثرت سے صدقہ دینا عید کے دن مستحب ہے. عیدگاہ اطمینان سے جانا, نیچی نگاہ کر کے جانا مستحب ہے. آپس میں مبارکباد دینا مستحب ہے. نماز کے بعد میں مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا, معانقہ یعنی گلے ملانا جس طرح مسلمانوں میں رائج ہے بہتر ہے, اس میں خوشی ہے. غیر مقلد وہابی اہل حدیث اس کا بھی اعتراض کرتے ہیں. خیر, اپنا کام ہم کو کرنا ہے, ان کو نہیں ملنا ہے نہ ملے. عید الفطر یعنی میٹھی عید, نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ سے تکبیر کہنا. عید الفطر میں یعنی میٹھی عید میں جب ہم نماز کے لیے جائیں تو تکبیر آہستہ سے کہنا مستحب ہے. اور عید الاضحیٰ میں جب آئیں تو بلند آواز سے کہنا مستحب ہے. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. عید الفطر میں آئیں تو کیا مستحب ہے؟ آہستہ. اور عید الاضحیٰ میں تو آئیں بلند آواز سے مستحب. ٹھیک ہے. بقرعید کا ایک مستحب یہ بھی ہے. بقرعید میں مستحب کیا ہے؟ جیسے عید الفطر میں مستحب ہے نماز سے پہلے کچھ کھا لے, بقرعید میں مستحب ہے کہ نماز کے بعد کچھ کھائے, چاہے وہ قربانی کرے یا نہ کرے. بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کرنے والا نہیں کھائے گا, جس کو قربانی نہیں کرنا ہے وہ کھا سکتا ہے. تو عید الاضحیٰ میں چاہے قربانی کرنے والا ہو یا نہ کرنے والا ہو, اس کے لیے مستحب کیا ہے کہ وہ قربانی کے بعد میں ہی کھائے وہ. ٹھیک ہے. عید کے دن ہمیں یہ وظیفہ کرنا چاہیے 300 مرتبہ, سبحان اللہ و بحمدہ. کیا بھاری ہے؟ آسان ہے. 300 مرتبہ پڑھ کر کے امام غزالی فرماتے ہیں جو مسلمانوں کو بخش دے گا, ہر مسلمان کی قبر میں اللہ 1000 انوار کو داخل فرمائے گا. اور جب یہ پڑھنے والا مرے گا اور یہ قبر میں جائے گا تو اس کی قبر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 انوار کو داخل فرمائے گا. تو جانے سے پہلے ہی جو ہے وہاں جمع کر کے جائیے, ہے نا, اس لیے کہ ہمارے لیے ضروری ہے بہت. اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو روشن فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ کوئی زیادہ نہیں ہے, آپ تھوڑا سا وقت نکالیے نماز عید کے بعد میں اور پڑھ لیجیے. اب آئیے نماز عید کا طریقہ سن لیجیے. اب کیوں ضروری باتیں ساری ہو چکی ہیں, ہے نا, اتنی باتیں یاد رکھ لیے. کچھ مسئلے تھے, کچھ ضروری باتیں تھیں, مستحبات تھے. اب نماز عید کا طریقہ جو ہے آپ کو نیت کرنی ہے تو نیت بالکل سادہ ایک دم بالکل سمپل ہے. آپ کون سی نماز پڑھنے آئے ہیں؟ عید الفطر پڑھنے آئے نا. اس میں 6 زیادہ تکبیریں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا. تو ہو تو گئی نیت, اسی کو تو نیت بولتے ہیں. آپ اتنے زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ نیت کیسے کریں گے. آپ اتنی نیت دل میں رکھیں میں عید پڑھنے آیا ہوں, اس میں 6 زیادہ تکبیریں بھی کہوں گا اور امام صاحب کے پیچھے ہوں, بس. اب منہ تو کعبہ ہی کی طرف رہے گا تو اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی کو نیت کہتے ہیں. ہو گئی نیت آپ کی. ٹھیک ہے. اور اتنا بھی آپ کو سب کو معلوم ہے کہ نماز اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے, تو اس میں بھی کوئی, اس لیے یہ جب نیت کی بات آئے نا تو آپ بالکل مت گھبرائیں گے جی یہاں, کیونکہ یہ بہت ایسا لگتا ہے کہ پلسرات پہ کھڑے ہیں ہم. میں گھبراہٹ ایسی ہوتی ہے کہ کون سی نیت کریں. عید پڑھنے آئے ہیں, ہر شخص اتنا جانتا ہے کہ ہم عید الفطر میں آئے ہیں, ہے نا, عید الفطر میں آئے. اس میں 6 زیادہ تکبیریں بھی کہی جاتی ہیں, ہر شخص کی یہ نیت ہوتی ہے. امام صاحب کے پیچھے کھڑا یہ بھی نیت ہوتی ہے, اللہ کے لیے پڑھ رہا یہ بھی نیت ہوتی ہے, کعبہ شریف کی طرف منہ ہے یہ بھی, تو نیت تو ہو گئی. اسی کا تو نام نیت ہے. زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری نہیں. اب اس کے بعد میں کیا کرنا ہے؟ اچھا میں کام کرتا ہوں نا, میں صرف اللہ اکبر بولتا ہوں, آپ کہتے رہیے. آپ ہاتھ اٹھائیے, ہاتھ چھوڑیے. ٹھیک ہے, چلیے شروع ہو جائیے. نہیں بیٹھے رہیے, چلے گا مسئلہ, کھڑے بیٹھے رہیے. میں صرف اللہ اکبر بولوں گا نا شروع سے, اور جہاں پڑھنا ہے وہاں سے میں نام لوں گا بس.
آپ کو اٹھانا ہے, چھوڑنا ہے, باندھنا ہے. جہاں چھوڑنا ہے وہ آپ جانو, جہاں باندھنا ہے وہ آپ جانو. ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر. چھوڑنا ہے کہ باندھنا ہے؟ شروع سے لے رہا ہوں, تکبیر تحریمہ سے میں لے کے چل رہا ہوں, نماز میں تو شامل ہو جائے پہلے. ہاں, اللہ اکبر. یہ تکبیر تحریمہ ہو گئی. اب ثنا پڑھنا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ. امام آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے آپ؟ کیوں؟ آپ کو قرأت نہیں کرنی نا, تو آپ کے لیے سنت نہیں. امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ سورہ, اس کے بعد میں جس طرح نماز اور پڑھتے ویسے ہی رکوع سجدہ سب. دوسری رکعت کے لیے اٹھے, سورہ فاتحہ پڑھ لی, امام صاحب نے تلاوت کر لی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب دوسری رکعت میں چوتھی تکبیر, اللہ اکبر. ہاتھ نہیں اٹھانا ہے, یہی چیز ہے. ٹھیک ہے, میں صرف دیکھ رہا تھا کہ آپ کیسا کر رہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, بالکل آسان ہے, اس کی پریکٹس کیجیے گا. کچھ لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے, یار یہاں عید میں اتنے لوگ رہیں گے, بہت سارے لوگ رہتے ہیں, تو بتا کہ کیا فائدہ. ایک بندے کی نماز بھی اگر اس گنہگار کی وجہ سے صحیح ہو گئی نا, تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا. لیکن آپ اپنے گھر پہ جائیے, اپنے بچوں کو پریکٹس کروائیے, دوستوں کو بتائیے, پریکٹس کیجیے. بہت آسان. آپ کو دیکھو, میں تکبیر تحریمہ کیا ہے, عید کی تکبیر کیا, وہ سب جانے دیجیے آپ. پہلی رکعت میں تلاوت سے پہلے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا, اتنا یاد رکھیے. پہلی رکعت میں 2 ہی رکعت پڑھنا ہے. پہلی رکعت میں امام صاحب کی تلاوت سے پہلے کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے؟ 4 مرتبہ. کچھ بھی ابھی نہیں کیے تھے, ابھی نماز میں گئے بھی نہیں تھے, کہ تلاوت سے پہلے کتنی مرتبہ اللہ اکبر؟ پہلی میں ہاتھ باندھ لو, آخری میں ہاتھ باندھ لو, بس. بات سمجھ میں آئی؟ اب وہ آسانی کے لیے فقہا نے یہ بھی بیان کیا, جہاں پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنا ہے. تو پہلی میں ہاتھ باندھنا ہے اور آخری میں. بیچ والی دونوں میں ہاتھ کیا کرنا ہے؟ ہاتھ اٹھانا سب میں ہے, ہاتھ اٹھانا سب میں ہے. باندھنا کس میں ہے؟ پہلی. اور کتنی تکبیریں پہلی رکعت میں؟ باندھنا کس میں ہے؟ اور چوتھی میں. تو پہلی میں جب باندھیں گے تو ثنا پڑھیں گے, چوتھی میں جب باندھیں گے تو امام صاحب پڑھیں گے, جو آپ کا بھی پڑھنا ہے. بیچ والی 2 میں باندھنا نہیں ہے تو کچھ پڑھنا بھی نہیں ہے. تو فقہا نے یہ بیان کیا, جہاں پڑھنا ہے وہاں باندھنا ہے, جہاں نہیں پڑھنا ہے وہاں نہیں باندھنا ہے. تو اب اس کو میں اور آپ کے لیے بالکل آسان کر دیتا, وہ جانے دیجئے جہاں پڑھنا ہے جہاں نہیں پڑھنا ہے. آپ کو پہلی رکعت میں 4 تکبیر کہنی ہے. پہلی میں باندھ لینا ہے اور آخری والی میں باندھ لینا ہے. بیچ والی دونوں میں کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر. ثنا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ, ہاتھ یہاں تک لانے کے بعد ہی اللہ اکبر کا نا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ میں آپ کو صرف جلدی جلدی بتا رہا ہوں, ورنہ ہر تکبیر کے درمیان 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ چاہیے. یہ صرف میں بتا رہا ہوں, اس لیے میں جلدی جلدی کر رہا ہوں. تو 2 مرتبہ ہو گیا, اس کو ملا کر کے 3 مرتبہ اللہ اکبر ہو گیا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, تو 4 تکبیریں ہو گئی پہلی رکعت میں. تو 4 تکبیریں یعنی 4 اللہ اکبر ہو گئے. پہلے والے اللہ اکبر میں ہاتھ باندھنا ہے اور چوتھے والے میں, بیچ کے دونوں میں نہیں باندھنا ہے. اب امام صاحب تلاوت کریں گے, پھر اس کے بعد جیسے اور نماز ویسے یہ بھی نماز, رکوع سجدہ اللہ اکبر جو بھی ہے. دوسری رکعت کے لیے اٹھے تو تلاوت ہو گئی, سورہ پڑھ لی ہے. اب وہ والا قاعدہ یاد ہے, جہاں پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنا ہے, جہاں نہیں پڑھنا نہیں باندھنا ہے. دوسری رکعت میں سب پڑھ چکے نا, کچھ پڑھنا باقی نہیں رہ گیا. تو اب دوسری رکعت میں بھی 4 تکبیریں کہنی ہیں. میں 4 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اصل میں فوراً 3 کے بعد رکوع والی بھی کہی جاتی ہے نا. تو تلاوت کے بعد میں دوسری رکعت میں 4 تکبیر, جس میں سے 3 عید والی ہے, چوتھی رکوع والی ہے. سمجھے؟ پہلی میں 4,
پہلی والی تکبیر تحریمہ ہے اور باقی 3 عید والی ہے. تو پہلی رکعت میں پہلی والی تکبیر تحریمہ ہے، باقی 3 عید والی ہے، اور دوسری 4 اس میں پہلی 3 عید والی ہے اور چوتھی رکوع والی ہے. تو تلاوت ہو چکی دوسری رکعت میں. آپ ہاتھ باندھ کے تلاوت ہو رہی تھی صاحب. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 3 تکبیر ہو گئی. چوتھی رکوع والی ہے. رکوع کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے نہیں، اتنا تو آپ کو معلوم ہی ہے، تو پھر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. تو چوتھی تکبیر دوسری رکعت میں بغیر اللہ اکبر بولے ہوئے، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جس طرح ہم نے ایک دن بتایا تھا کہ رکوع میں جائیں تو اللہ سے شروع کریں، اکبر کی راہ تک پہنچ جائیں. ہاتھ اٹھانا چھوڑنا ہے تو اس میں کیسے؟ اللہ اکبر، اللہ کے الف سے شروع کریں ہٹانا، اور اکبر کی راہ پہ ہاتھ چھوڑ جائے. یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں. آپ کو میرے خیال سے عید کی نماز کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. پہلی رکعت میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے؟ پہلی میں ہاتھ باندھیں گے اور چوتھی میں بس. 20 کی 2 میں ہاتھ اٹھائیں گے، اور ایک بات یاد رکھو، ہاتھ ہر جگہ اٹھائیں گے. پہلی رکعت میں چاروں اللہ اکبر میں ہاتھ اٹھائیں گے، باندھیں گے کس میں؟ پہلی میں اور چوتھی میں. 20 کی دونوں میں چھوڑ دیں گے. دوسری رکعت میں بھی 4 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے. شروع کے 3 میں ہاتھ اٹھائیں گے، چوتھے میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. شروع کے 3 میں ہاتھ اٹھائیں گے بھی، ہاتھ چھوڑیں گے بھی، ہے نا؟ ہاتھ اٹھائیں گے بھی، ہاتھ چھوڑیں گے بھی. اور چوتھی والی میں نہ ہاتھ اٹھائیں گے نہ ہاتھ چھوڑیں گے، بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ سیدھا گھٹنے پہ لے کے جائیں گے اور گھٹنے کو سختی کے ساتھ پکڑیں گے، جیسے اور نمازوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اتنا یہ نماز عید کا طریقہ ہے. امام صاحب کے لیے بہتر یہ ہے کہ نماز عید کے اندر پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ، دوسری میں اذا جاءک المنافقون یعنی سورۃ المنافقون یہ پڑھیں. یہ سورہ تھوڑی لمبی ہے، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی پڑھتے تھے. پہلی رکعت میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی یعنی سورۃ الاعلی، اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ یہ سورہ. تو پہلی رکعت میں امام صاحب سورۃ الاعلی پڑھیں، دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ. یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ رسول پاک، ورنہ اگر اس کے علاوہ کسی کو یاد ہو تو وہی پڑھ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو عید کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.